الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم عزیز دوست احباب فون کے ذریعے دنیا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا بات تھی، کفر کی حالت میں پیدا ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دراز زندگی 40 سال کفر کی حالت میں گزرے، اس کے 20 سال کو کفر کی حالت میں گزرے، بعضے 70 سال کے ہو گئے کفر کی حالت میں گزرے، لیکن ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی کیا کر رہا ہے، اس کے بعد سمجھ رہے آپ حضرات میری بات کو، اللہ ہم کو سمجھائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، زور سے بولیے آپ حضرات۔ یہ ہمارا بیان نہیں، مذاکرہ ہے، کیا ہے یہ؟ سمجھیے اس کو، وذکر فإن الذکریٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، یہ نصیحت کرو۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بول دیے صحابہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پہ ہاتھ دینے کے بعد، کلمہ پڑھ جانے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی کیا کر رہا ہے، نصرانی کیا کر رہا ہے، کافر کیا کر رہا ہے، یہ دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ سوتے تو سوچتے، پوچھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوئے کس طرح، کھانا کس طرح کھائیں، نماز کس طرح ہم لوگ پڑھیں، کپڑے کس طرح ہم لوگ پہنیں، کیسی ہم داڑھی رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے۔ ہماری اپنی زندگی میں ہم ترقی چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے مقبول بننا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ مت دیکھیے کہ کافر کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کس طرح کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں۔ میں کام کیا کر رہا ہوں، میں بیت الخلا جا رہا ہوں۔ دیکھ لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جاتے تھے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو جہاں سے آپ کو بیت الخلا محسوس ہوتا وہی دعا پڑھ لیتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ میں آپ کے نام سے جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ قضاء حاجت کے لیے، اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں خبیث جنات و جناتنیوں سے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ بیت الخلا ناپاک جگہ، یہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پہ شیاطین کا گھر ہوتا ہے، جہاں پہ گندگی ہوگی وہاں پہ خبیث جنات ہوں گے، ان کا پورا خاندان ہوگا۔ جہاں بیت الخلا گندگی ہے وہاں ان کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس طرح کیوں مانگے کہ اللہم انی اعوذ بک، کہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات و جناتنیوں سے۔ علماء بولتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے گھر میں چل جائے، ہم اگر کبھی کسی کے گھر میں چل جائے اور ان کی عورتوں کے سامنے ننگے کھڑے ہو جائے تو وہ برداشت کریں گے؟ ارے بولیں گے پاگل آدمی آ گیا ہے کیا، ننگا کھڑا ہے یہاں پہ۔ وہ بیت الخلا وہ خبیث جناتنیوں کا گھر ہے، جناتوں کا گھر ہے۔ اگر کوئی عورت کسی کے گھر میں ننگی کھڑی ہو جائے ان کے مردوں کے سامنے تو وہ برداشت کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ اسی طرح بیت الخلا میں جب ہم چلے گئے اور یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کبھی نہیں کریں تو ہم خبیث جنات و جناتنیوں کے سامنے ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنات دیکھتے ہیں کہ یہ مرد ہے، ہماری عورتوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ لگنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، وہ حاوی ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور عورتیں دیکھتی ہیں کہ یہ عورت ذات ہے، یہ ننگی کھڑی، ہمارے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے سارے اسباب ہونے کے باوجود ہمارے دماغ کا ڈپریشن میں کیوں ہے؟ کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، کون سی بات کی کمی ہے ہمارے اندر؟ کون سی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمزور رکھا ہے؟ آپ بتائیے ہم کو۔ مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، اخراجات ہے، بیلنس ہے، سواریاں ہے، دواخانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم حالات میں گھیرے ہوئے، کہاں جائے، کس سے کہے، کس کو بولے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو ہی پڑھ لینا بسم اللہ اللہم انی، بیت الخلا میں جانے سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو رحمت بھری چادر عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ جب بیت الخلا میں چل جائے نا، وہ چادر کے ذریعے وہ خبیث جنات و جناتنیاں ہماری طرف دیکھتے رہے، بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پیر سے بیت الخلا میں جانے کا اہتمام کرتے تھے اور اتنی نیچے بیٹھ کے اپنا صدر کھولتے تھے کہ ہمارے اعضاء جھلکے نہیں بلکہ دبے رہے، اس لیے کہ وہ ناپاک جگہ ہے۔ سر ڈھانپ کے جانے کا اہتمام کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں کے شیاطین، وہاں کے جراثیم سر کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کے دل کے اوپر حملہ کرتے ہیں، گندگی کا وساوس ہم کو آتا ہے۔ ڈھک کے جانا چاہیے سر، یہ سنت ہے۔ ایک سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری پوری زندگی کے اندر برکت لانے کے لیے کافی ہے۔ ایک سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں شفاعت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے۔
جو یہ بول حضرت حافظ منظور صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ بول دے یہ سنت تو ہے، فرض تھوڑی ہے، بس اس نے ہلکا سمجھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہلکے سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرو جو تمہارے بس میں ہے، بڑی بڑی سنتیں تمہارے بس میں نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے کہ بس میں ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت طائف میں پتھرے کھانا، غزوات میں نکل جانا، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ضرور تمہارے اختیار میں ہے کہ سوتے وقت یہ نیت کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، میں بھی سو رہا ہوں۔ مجاز بناؤ، تنہائیاں ناپاک ہو رہی کیوں ہے؟ گندگی کا خیال کیوں آ رہا ہے کہ ہمارا مجاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز نہیں بنا ہے؟ اب تک صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے، ایک مدت تک کافر آدمی کلمہ پڑھ لیا، آقا کے ساتھ میں رہ رہا ہے، ان کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، تو کیا جی اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چڑھ رہے ہیں، کہنے لگے جبرائیل پیچھے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پیچھے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت فرشتے نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلنے کی آواز بلال کی ہے۔ کس کی آواز ہے؟ اور آدمی کیسا ہے؟ کالا آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ۔ چلے فرش پہ، آواز آئے عرش پہ۔ کیا تھے ان کے اندر؟ کیا کون سا پاور تھا؟ مالدار تھے؟ ارے بھائی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، حالات کچھ نہیں تھے ظاہر اسباب، لیکن تعلق کیسا تھا کہ اللہ اکبر، چلے فرش پہ، آواز آئے عرش پہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل ابی علیہ السلام آئے، کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں۔ اللہ اکبر کبیر، آقا نے کہا کہ اذان نہ ہو ایسا ہوگا کیا؟ جبریل اذان تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ کہنے لگے نہیں ہو رہی، 3 دن سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال اذان دیتے ہیں فرش پہ، آواز آتی ہے عرش پہ۔ اللہ نے کہا دیکھو بے اذان کی آواز نہیں آ رہی، ذرا پوچھو کیوں بنا ایسا مقام، کیا تھا ان کے اندر؟ وہ دیکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیسا سوتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسا چلتے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں، کیا ادا ہے آپ کی، اس پہ فدا ہوتے تھے۔ اور آج ہما شما کا حال کیا ہے کہ دیکھ لیے بس ٹی وی میں اس پہ ویسے کپڑے پہن لیے، بال کاٹ لیے، ایک دم دیکھتے نہیں کہ یہودی کا طریقہ ہے کہ نصرانی کا طریقہ، کس کا طریقہ ہے۔ اور دیندار لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک بزرگ سے کہا کسی نے کہ حضرت دعا قبول ہونے کا وقت کون سا، قبولیت کون سی ہوتی ہے گھڑی؟ انہوں نے کہا وہی کون سا ہوتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل سے جو دعائیں مانگ کے گئے وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ کھانا کھا رہے، کیا دعا ہے کھانا کھانے کی؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ برکت اللہ، بس یہ دعا مانگ لیا، قبول ہو گیا، آپ کی تو برکت آ گئی۔ یہ کیسا معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، آپ نے مسکرا دیے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ سب کھانا کھا رہے لیکن آپ تھوڑا سا مسکرا دیے، کیا بات پیش آئی؟ صحابہ دیکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دیکھیں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو صحابیت کا مقام ملا، اور جو آج دیکھیں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام عطا فرمائے، اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کا ولی، وہ داعی حقیقی، وہ عابد، وہ متقی، وہ پرہیزگار، اور دنیا ہی کے اندر اس کو جنت کے مزے آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنے والے بہت کم رہ گئے، آپ دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھتے ہیں چلتے ہیں، لیکن سنتوں کا اہتمام بہت کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نے جب دیکھ کے مسکرائے تو پوچھے صحابی نے، اللہ کے رسول نے کہا ارے بھائی یہ جب کھانا کھا رہے تھے نا تو کھانا کھانے کی دعا بھول گئے تھے، اچانک ان کو یاد آیا کہ میں دعا نہیں پڑھا، انہوں فوراً پڑھ لیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں جو پہلے بھی ہے آخر میں بھی ہے۔ بس ان کا اتنا پڑھنا ہی تھا، بعد شیطان بھی کھا رہا تھا، اس نے فوراً الٹی کر دیا، دیکھو دعا قبول ہو گئی، بس اللہ۔ تو جو موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، ہر دم اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور دعائیں مانگنے کے لیے غسل ہونا، پاک ہونا، اچھی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بھی ہم بستر ہی کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت بھی دعا ہے، اللہ اکبر پہلے دعا، اور انسان ہو رہا ہے، یعنی کہ آدمی وہاں تک پہنچ گیا، اگر وہ دعا کا اہتمام نہیں کرے، بیوی حلال ہے، اپنے ساتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ میں عبادت ہو رہی ہے، عبادت بولتے اللہ والے، عبادت ہو رہی ہے، لیکن وہ اس وقت کی دعا اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا، یہ دعا کا اہتمام نہیں کرا، اگر کسی اور کا خیال آیا، اور ہرونی کا خیال آ رہا ہے، کسی کا بھی چرونی کا اس کو خیال آ رہا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ گویا کہ اس نے زنا کیا، یہ دعا کا اہتمام نہیں کیا، یہ دعا پڑھ لیں گا نا تو شیطان ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کٹا کے اپنی بیوی کا خیال لائے گا، جس سے حلال طیب پاکیزہ عمل ہوگا۔ لوگوں موقع محل کی دعاؤں کا انشاءاللہ اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے یہ سارے مذاکرات ہوتے ہیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو چھوٹ گئی، امت کے حالات ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہنے لگے تم دیکھو کیا کافر یہودی نصرانی ترقی کر رہے، پر جس کا تم سمجھ جاؤ کہ ان کی زندگیوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہے،
اللہ اکبر. جو عمل کریں گے اس کی کیا ان کی ترقی ہوگی. اس یاد رکھیے ہمارا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے بلکہ باتوں سے تعلق. ہم تو ذات کو تو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے ہماری کیا نہیں ہو رہی ہے, ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ میں کھانے کی سنتیں, سونے کی سنتیں, بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں, ساری سنتوں کو اپنے گھر میں اس کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو طریقہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک, جو طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے, جو طریقہ اللہ کے نزدیک مقصود ہے, جو طریقہ اللہ کے نزدیک شفاعت کرانے والا ہے, وہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ بولتے تھے, اور کہاں تھا بھی بڑے بڑے جو اس وقت کے علماء تھے, بھائی ہمارے کام کے لیے دعا کرو, کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ یہ کام سنتوں سے ہٹ جائے. یہ جس دن بھی سنتوں سے کام یہ ہٹ گیا